حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کوفے جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک سرائے تھا۔ آج کل تو ہوٹل ہوتے ہیں نا، ہم ہوٹل بولتے ہیں جہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، تو اس وقت سرائے ہوتے تھے، مہمان خانے، تو آپ اس سرائے میں ٹھہر جاتے۔ وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس کو لوگوں کی خدمت کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب سرائے میں پہنچتے تو وہ نوجوان آگے بڑھتا، آپ کو وضو کرواتا، آپ کے لیے جائے نماز پیش کرتا، کھانا وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، یعنی آپ کی خدمت کرتا۔ تو آپ وقت جب پورا ہوتا سرائے کا تو آپ آگے کوفہ نکل جاتے۔ اسی طرح آپ اکثر سرائے آتے جاتے تو وہ نوجوان آپ کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سرائے میں آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ آپ نے سرائے کے مالک سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سرائے کے مالک نے کہا کہ حضرت مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس نوجوان پہ ایک مقدمہ عائد ہو چکا ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ کیسا مقدمہ؟ وہ بندہ تو بڑا نیک تھا، بڑا شریف تھا۔ اس سرائے کے مالک نے کہا کہ حضرت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت غریب تھا، بے شک نیک تھا لیکن غریب بہت تھا، اس کے سر پہ قرضہ تھا۔ اب جن لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے وہ اس سے پیسے مانگتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے وہ پیسے لوٹا نہ سکا، تو ان لوگوں نے اس پر مقدمہ عائد کر دیا اور اب شہر کوتوال اسے گرفتار کر کے لے گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ آپ افسوس کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ شہر کوتوال کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کوفہ چلے جائیں، وہاں آپ جا کے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب ادھر اس نوجوان کا کیا حال تھا؟ وہ لاچار اور بے بس ہو کے اپنے عزیز و اقربا کے ہاں پیغام پہنچا چکا تھا کہ اس وقت مجھ پر پریشانی ہے، تم لوگ میری ہیلپ کرو، لیکن کسی نے بھی اس نوجوان کی ہیلپ نہ کی، مدد نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کوفے پہنچے تو آپ کی ملاقات شہر کوتوال سے ہوئی۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تیری جیل کے اندر ایک نوجوان ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ چھوڑے اس بات کو، اس پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، لہٰذا لوگوں نے اس پر مقدمہ دائر کیا ہے، وہ اپنی کیے کی بھگت رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نوجوان کا قرض میں ادا کر دوں تو کیا آپ اسے آزاد کر دیں گے؟ آپ اسے رہا کریں گے؟ اب شہر کوتوال کہنے لگا کہ حضرت مجھے کیا اعتراض ہے، مجھے تو پیمنٹ چاہیے، اپنے پیسے چاہیے، آپ اگر ادا کر دیں تو میں اسے رہا کر دوں گا۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھپا کے اس نوجوان کا قرض ادا کر دیا، اور جب آپ اسے کیش دے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، آپ نے اس سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے کبھی بھی یہ بتاؤ گے نہیں کہ تمہارا قرضہ کس نے ادا کیا ہے۔ آج ہمیں نا مسجد میں ایک پنکھا لگوانا ہے تو اوپر جناب نام لکھا ہونا چاہیے، کوئی چیز دینی ہے اللہ کی راہ میں، 20 لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب فلاں سیٹھ صاحب نے یہ چیز صدقہ کی ہے۔ کسی بیٹی کو جہیز دے دیا، ایک استری لے کے دے دی، 10 لوگوں کو بتاتے ہیں جناب فلاں کی بیٹی کا جہیز میں نے دیا ہے، جناب فلاں مسجد میں دیکھ رہے ہو آپ جو کولر پڑا ہے، پتہ کس نے دیا ہے؟ وہ میں نے دیا ہے۔ یوں ہم نمائش کرتے ہیں اپنی نیکیوں کی، ہم لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو عیاں کرتے ہیں۔ اللہ نیکی تو چھپا کے کرنی چاہیے، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، اور وعدہ لیا کہ تو نے کبھی بھی اس نوجوان کو بتانا نہیں۔ خیر آپ وہ پیسے ادا کر کے تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان دوبارہ سرائے میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، نمازوں میں، دعاؤں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کرنے لگے، یعنی اپنے محسن کو یاد کرنے لگا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کام ہے مجھے آزاد کروانا۔ خیر
حضرت عبداللہ بن مبارک پھر سر آئے، وہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لایا، اسی طرح خدمت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو وصیتیں کرنے لگا، نصیحتیں کرنے لگا، اور کہنے لگا حضرت معذرت کے ساتھ آپ بڑے نیک ہیں، لیکن میں ایسے شخص کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جس نے ایسی نیکی کی کہ مجھ پہ اتنا قرضہ تھا کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا، وہ میرا قرض ادا کر کے مجھے قید سے رہا کروا گیا۔ اصل نیکی تو یہ ہوئی نا، حالانکہ نیکی آپ نے ہی کی تھی۔ نیکی چھپانے کا جذبہ کیسا، اللہ اکبر۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا دعا کرو کہ میں بھی اسی شخص جیسا ہو جاؤں، میں بھی اسی جیسا ہو جاؤں۔ خیر آپ یہ بات کر کے آپ کوفہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو وہ نوجوان شہر کوتوال کے پاس پہنچا، اس سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے ایک بار میرے محسن کا بتا دو جس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، جس نے مجھے رہا کروایا ہے۔ شہر کوتوال کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ایک بار مجھے بتا دے۔ شہر کوتوال کہنے لگا کہ چلو میں تجھے اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ ان سے اکثر ملتے رہتے ہیں، وہ سرائے میں آتے ہیں اور آپ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں فوراً آیا کہ ہاں وہ تو حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ فوراً اس نے جناب رخت سفر باندھا اور آپ کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اب دوڑتے دوڑتے حضرت عبداللہ بن مبارک کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پاؤں سے خون بہنے لگا۔ لوگ جب آپ کی بستی میں پہنچا، سامنے آپ کے گھر پہ جب نظر پڑی تو دیکھا کہ گھر کے اندر لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس گھر میں کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا تجھے نہیں پتا اے پردیسی، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس نوجوان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا میں تو ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ دیکھو میرے پاؤں سے نکلتا ہوا خون بھی مجھے نہ روک سکا۔ میں دوڑتا دوڑتا ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہ تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، آج فجر کی نماز میں بھی تھے، عشاء کو چاشت بھی ادا کی ہے، جیسے ہی گھر آئے سر سجدے میں رکھا ہے اور کلمہ پڑھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ نوجوان اندر آیا، آپ کی چارپائی پڑی ہے، آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رو کے عرض کرتا ہے حضرت میں یہ نہیں جانتا آپ کے مرید کتنے ہیں، آپ کے متعلقین کتنے ہیں، آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنی زکاتیں دی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں فقط جو نیکی آپ نے میرے ساتھ کی ہے، مجھے گمان ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا رب اس نیکی کے صدقے آپ کو بخش دے گا۔ ہم بھی سوچیں، ہم نیکیاں جو ایسی نیکیاں کرتے ہیں جو لوگوں کو پتہ چلے، ہمارا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمارے پاس ملازم کام کرنے والا غریب ہوتا ہے، ہم صرف اس کی تنخواہ وہ بھی ٹائم سے نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔